الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. صدق اللہ. سورۃ نساء شروع ہوئی تھی. نساء کا لغوی معنی ہے عورتیں. یہ امرأتن کی جمع ہے. حالانکہ ہوتا یوں ہے جو مادہ بنتا ہے تو پھر اس کی جمع بھی اسی سے بنائی جاتی ہے، لیکن لغت عرب ایک معنی ایک لفظ کے کئی معنی بنتے ہیں. امرأتن یہ ایک عورت کو کہتے ہیں، اور نساء یہ بہت ساری عورتوں کو کہتے ہیں. تو اس صورت کے اندر اس کا نام ہے سورۃ النساء. اس کا مرادی معنی یہ بنے گا کہ اس صورت کے اندر عورتوں کے حقوق کو بیان کیا جا رہا ہے. ماقبل صورت میں سورۃ آل عمران میں شرک، بدعات، رسومات اور جہاد کا حکم تھا. اس صورت کے اندر معاملات کا حکم ہے. اللہ رب العزت نے اس صورت کے ابتدا میں سب سے پہلے لوگوں کو جو مخاطب فرمایا کہ سب لوگ اللہ سے ڈرو، اور پھر ان کی اصلیت بتا دی گئی کہ تمہاری اصلیت کیا ہے. نہ ہی تمہارا کوئی خاندان ہے، نہ قومیت ہے، بلکہ تم ایک ہی انسان سے پیدا ہوئے ہو، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. پھر وہاں سے بہت سارے مرد پیدا ہوئے، بہت ساری عورتیں پیدا ہوئی. آج پوری دنیا انسانوں سے بھری ہوئی ہے. تو اللہ رب العزت نے احسان جتلوا کر بتلا کر باب کا واسطہ دے کر پھر آگے فرمایا کہ تم اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو. مطلق بات کی گئی. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر یتیموں کا ذکر الگ طور پر ارشاد فرمایا. پہلے یہ بات گزر چکی ہے، اور یہاں سے یتیموں کا ذکر جو ہے نا شروع ہے، وآتوا الیتامى سے. تو یتیموں کے متعلق کیونکہ جس وقت نزول قرآن کا دور تھا، اس وقت یہ عالم تھا کہ یتیموں کے مال پر ڈاکہ ڈالا جاتا تھا اور ان کا حق چھینا جاتا، کیونکہ یتیم ان کا کوئی ولی ضرور ہوتا ہے، اور وہ ولی جو بنتا ہے وہ دنیا کے اندر عموماً رشتہ دار ہوتا ہے، غیر نہیں ہوتا. برادری کا آدمی ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتا ہے. اور ان کے متعلق یہی ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، یا تو ان کے مال کو خلط ملط کر دیتے ہیں، یا یہ کرتے ہیں کہ مال کو خلط ملط کر کے پھر جو ان کا عمدہ مال ہوتا ہے وہ اپنی طرف لے لیتے ہیں اور گھٹیا مال ان کو بعد میں دے دیتے ہیں. یا اس طریقے سے بعد میں ہوتا تھا کہ اچھے مال کو لے کر برا مال ان کو دے دیتے، یا سرے سے بالکل ختم کر دیتے. تو اللہ رب العزت نے یہی ایک طریقہ کار بتایا ہے کہ اگر یتیموں کی پرورش تم کرو، یہ بہت بڑا اجر ہے. جو آدمی کسی یتیم کی پرورش کرتا ہے، اس کا ولی بنتا ہے اور ٹھیک اس کے ساتھ معاملہ رکھتا ہے،
اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے تو نفلی نماز اور نفلی روزے سے بہت زیادہ اس کو اجر اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ دلوں کے راز کو جاننے والے ہیں، نیتوں کو جاننے والے ہیں، اور شریعت نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے تم ان کو ساتھ رہ سکتے ہو۔ فرمایا کہ جب تمہارا مال آئے تم ان کے ساتھ مال ملا سکتے ہو، لیکن جب تم مال ملاؤ تو اس طریقے سے مال ملاؤ کہ دیکھو کہ کھانے پینے میں کتنا ان کا خرچ ہوتا ہے۔ اگر بچہ 8 سال کا ہے، 9 سال کا ہے، تو پھر دیکھو کہ یہ بچہ 8-9 سال کا بچہ کھانا کتنا کھاتا ہے، تو اتنا ہی اس کے راشن کے اندر ملانا چاہیے۔ اور پھر جو وہ تعلیم حاصل کر رہا ہو، پڑھ رہا ہو، جو یا کپڑے لیتا ہو، باقی اس کا جو خرچ ہو، تو وہ جو تم اس کو دو تو وہ اس کو لکھ لو اور اس پر گواہ بھی بنا لو۔ صرف یہ نہیں ہے کہ چھوڑ دو بس آپ کو یاد رہے گا، بس کرتے رہیں گے، آگے چلتا رہے گا۔ شریعت اس کا نام نہیں ہے۔ شریعت تو کہتی ہے جب تم آپس میں معاملہ کرو تو اس کو بھی لکھ لو، بھائی بھی معاملہ کرے تو اس کو بھی لکھ لو، گواہ بنا لو۔ واضح طور پر ہے فرمایا کہ پھر اس کے اوپر گواہ بنا لو۔ جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر وہ جو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے اور ان گواہوں کو بھی بلا کر اور اس کے ساتھ حساب کتاب کر کے جو اس کا مال بچتا ہے اس کے حوالے کر دو۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو فرمایا پھر یہی ہے کہ اللہ کی پکڑ ہو۔ اور یہ حقوق العباد میں سے اگر کروڑوں روپے اربوں روپے بعد میں خرچ کر دیے جائیں، جب تک حقوق العباد ادا نہیں کریں گے اس وقت تک معافی نہیں ملے گی۔ اور جتنا بڑا نمازی ہی کیوں نہ ہو، متقی کیوں نہ ہو، پرہیزگار کیوں نہ ہو، مولوی، مفتی، شیخ الحدیث، محدث، جس درجے کا کوئی نہ ہو، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتا۔ یعنی ایک پکوڑا کسی کا اٹھا کر ریڑھی سے کھا لیا بغیر پوچھے بھی کوئی بات نہیں ہے، اب اس سے پوچھا ہی نہیں ہے، وہ غریب آدمی ہے، وہ محنت مزدوری کر رہا ہے، تم پکوڑے اٹھا کر کھا رہے ہو، یا کسی کی گنڈیری اٹھا کر کھا لی، کسی کی ٹافی اٹھا کر کھا لی، یا ایسی ہے تو دوست یار کیا بات ہو گئی، کیا یہ اس نے مجھ سے پیسے تھوڑے لینے، یا کسی کا شاپر لے کر چلا گیا، وہ شاپر لٹکا ہوا ہے اٹھا کر چلا گیا، پوچھا تک ہی نہیں۔ تو اس شاپر کے بارے میں، اور یا وہ جو بک ہوتی ہے، کاغذ ہوتا ہے، وہ کسی نے ایسے بغیر پوچھے کاغذ پھاڑ لیا، چاہے وہ 8 نے کا کیا 1 54 کا 1 ڈھیلے کا بھی کیوں نہ ہو، تو اس کے بارے میں بھی پوچھو گی۔ یہ بھی حقوق العباد میں سے۔ تو حقوق العباد کا اس کے اندر ذکر ہے، وہاں ٹھیک معاملہ کرو، تو اسی کو ذکر کیا گیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے دنیا بھر کے لوگوں، اتقوا ربکم، تم اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے، وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا، اور اسی میں سے پھر ایک جوڑا پیدا کیا، وبث منہما رجالا، انہی میں سے بہت سارے مردوں کو پیدا کیا، ونساء، اور بہت ساری عورتوں کو پیدا کیا، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرتے رہو اللہ رب العزت سے جس کے واسطے تم سوال کرتے ہو، جس کے واسطے تم سوال کرتے ہو، آپس میں سوال اسی کا کرتے ہو جب بھی بات آتی ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ رب العزت نے مجھے پیدا کیا، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، لیکن کہتے ہیں، لیکن عمل کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، لیکن حقوق العباد کا کوئی پرواہ نہیں، اور کوئی رشتہ داری، برادری، معاملات، اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم توڑ دیتے ہیں۔ والارحام، قرابت والوں کا خیال رکھو، رشتہ داروں کا خیال رکھو، یعنی قطع تعلقی 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہے قطع تعلقی شریعت کے حساب سے قطع تعلقی کی، چھوڑ دیا، کسی نے کہا کہ بھی میں ڈول ڈمکا بجاؤں گا شادی میں خسرے لے آؤں گا، اور میں عورتیں لے آؤں گا، کنجر یہاں نچواؤں گا، لوگوں کی بیٹیاں یہاں نچواؤں گا، لیکن وہاں آ کر وہ کہتا ہے تو اس نے اس سے
کیا کیا؟ ایک طرف ہو گیا، بولنا چھوڑ دیا، کہا کہ تم یہ کرو گے تو میں تمہارا حصہ اس معاملے میں نہیں بنتا۔ وایا یہ قطع تعلقی جائز ہے اور یہ اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن اگر اس کے علاوہ معاملات میں تھوڑی سی بات چیت میں اور اپنے جو دنیاوی معاملات ہیں کسی وجہ سے دنیاوی معاملات پر کوئی قطع تعلقی کی تو یہ حرام۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو کہ قطع تعلقی حرام ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن تک بغیر کسی وجہ کے، یعنی وہی شرعی نقطہ نظر، بغیر کسی وجہ کے اس کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے تو وہ کفر کے دہنے پر پہنچ جاتا ہے، کفر کے دہنے پر پہنچ جاتا ہے۔ تو قطع تعلقی حرام ہے۔ جب آپس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب جاؤ سلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ۔ مفت کی 30 نے کہا، ایک نے کہا السلام علیکم، 10 نے کہا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 10 نے کہا ورحمۃ اللہ، 10 نے کیا وبرکاتہ، 10 نے کیا 30 نے کیا مفت میں ہے۔ پھر وہ دوسرا جو مسلمان بھائی ہے وہ بھی اسی طریقے سے جواب دے۔ اگر ایک آدمی نے کہا السلام علیکم، دوسرا کہے وعلیکم السلام، اگر اس نے اتنی دعا دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تجھ پر سلام کی ہو، اللہ کی رحمت ہو، تو دوسرا بھائی بھی یہی کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جو آپ نے کہا آپ پر بھی سلام کی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ وہ کہے وبرکاتہ تو تم بھی اگلا لفظ جو نہ ملا لو، وبرکاتہ تم پر بھی اللہ کی برکتیں ہوں، وہ بھی کہے اللہ کی برکتیں ہوں۔ فرمایا جب کسی کو ہدیہ دو نا، ہدیہ، اس کا یہی طریقہ کار ہے کہ پھر تم بھی اس کو ہدیہ دو، ہدیہ دو۔ اور بخل سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی۔ ایک نہیں، اگر کچھ بھی نہیں ہے، ایک آدمی نے کسی کو ہدیہ دیا، کچھ دیا، تو وہ جزاک اللہ ضرور کہے کہ اللہ اس کا نعم البدل تمہیں عطا کرے۔ آگے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ رب العزت تم پر نگہبان ہے، کوئی ذات نگہبان نہیں۔ میں یہاں آیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اور میرے گھر میں آپ جتنے آ کر بیٹھے، گھر میں کیا ہو رہا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں، کیونکہ اس کی حفاظت اللہ کی ذات کر رہی ہے، اللہ نگہبان ہے۔ ہم جہاں ہیں، جس جگہ پہ ہیں، جہاں بھی ہیں، اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ اگر اچھا کام کر رہے ہیں تو اللہ دیکھ رہے ہیں، برا کر رہے ہیں تو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ ایک چھوٹا سا واقعہ آتا ہے نا، تو استاد نے ایک شاگردوں کو کہا کہ مرغی لے کر جاؤ، ایک ایک کو دی مرغی اور چھری ایک ایک کو ساتھ دے دی، وہاں ذبح کر کے آؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ سارے ذبح کر کے لے کر آ گئے، لیکن ایک بچہ ویسا کا ویسا آ گیا مرغی لے کر۔ تو استاد نے کہا کہ کیوں نہیں ذبح کیا؟ اس نے کہا میں جہاں جاتا کوئی ذات دیکھنے والی ہوتی، کوئی ذات دیکھنے والی ہوتی۔ استاد نے کہا وہ کون تھی؟ کہا وہ اللہ کی ذات تھی، جہاں بھی گیا تو اللہ کی ذات دیکھ رہی تھی، لیکن دنیا نہیں دیکھ رہی تھی۔ اللہ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے، وہ نگہبان ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور دے دو یتیموں کے مال، دے دو یتیموں کا مال۔ یہ اس وقت ہے جب وہ جوان ہو تو ان کا جو حق ہے، ان کا مال آپ کے پاس ہے، وہ سارا کا سارا وہ گن گن کر ان کو واپس کر دو، گن گن کر واپس کر دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ تبدیل کرو برے مال کو اچھے مال سے، برے مال کو اچھے مال سے۔ اس وقت یہ کرتے تھے کیونکہ بچے اور عورتیں کمزور ہوتی تھیں، بچے اور عورتیں کمزور ہوتی، ان کا حق مار لیتے تھے، اور جو طاقتور ہوتا آج کل جس طریقے سے ہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور جتنے آج کل سیاست دان ہیں کوئی ان سے پوچھنے والا ہے؟ کوئی بھی نہیں پوچھنے والا، جس پارٹی کا کیوں نہیں، لیکن سارے اس طریقے سے آپس میں ملے ہیں، لیکن کرسی کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے اور نام کی وجہ سے وہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں۔ یہ جو قانون ہے، جو بات چیت ہے، جو حقوق ہیں، جو تھانے ہیں، جو عدالتیں ہیں، وہ غریب کے لیے، وہ کمزور کے لیے۔ اس وقت بھی یہی تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ایسا نہ کرو، برے مال کو اچھے مال سے تبدیل نہ کرو، جس کا اچھا ہے اس کو اچھا دے دو، جس کا جیسا ہے ویسا کا ویسا عطا کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور فرمایا نہ کھاؤ ان کے مالوں کو
اپنے مالوں کے ذریعے سے ملا کر اس طریقے سے نہ کھاؤ کہ ساتھ ملا لیا پھر زیادہ کھا لیا. اب بچے 2 ہیں, ان کا خرچ تھوڑا ہے, آپ کے بچے زیادہ ہیں, زیادہ ملا کر جی ہم ان کی پرورش تو کر رہے ہیں, تھوڑا بہت کمی زیادتی یہ ہوتی چلی جائے گی, کوئی بات نہیں. لیکن ایسا نہیں ہے, بلکہ جتنا ان کا خرچ ہے اتنا ہی ملاؤ. جب اتنا ملاؤ گے اس کے اوپر تھوڑی بہتی جو کمی کوتاہی ہوگی اللہ وہ معاف کر دیں گے. انہو کان حبا کبیرہ, یہ ہے برا وبال جو اس طریقے سے